السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی بھائی کیفے۔ دوستوں، آج 14 اگست ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف 14 اگست کی گہما گہمی ہے اور نیوز چینلز پہ بھرمار ہے تقریبات کی، تمغوں کی، تقسیمات کی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر آج کچھ بات کر لیے۔ تو دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مملکت خدا داد نامی جمہوریہ پاکستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے کسی ایسے سپاہی کو کیوں نہیں سراہا گیا؟ کسی ایسے کردار کو دیوار پر سجے ان فوٹو فریمز میں جگہ کیوں نہ مل سکی جہاں پر نام نہاد جاگیردار اور وڈیرے براجمان ہیں؟ کبھی ان کو تمغے سے کیوں نہیں نوازا گیا جن کے لیے ہر سال ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے لوٹ سیل ملا انجوائے کرتا؟ کیونکہ ہمارے اس خطے پر انگریز کے دور سے صرف انگریز کے منظور نظر جاگیرداروں، وڈیروں، صنعت کاروں یا سو کالڈ چوکیداروں کا ہی قبضہ رہا ہے۔ سوال ہے، جو انگریز کے اشاروں پر پہلے بھی ناچتے تھے اور آج بھی ناچ رہے ہیں، سوال ہے، ہمارے یہاں یہ بحث عام ہے کہ پنجاب سے کسی نے تحریک آزادی کے لیے کوئی خاص کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیا۔ تو آج میں آپ کو 1857 کی جنگ آزادی اور تحریک آزادی کے ان چند نمایاں کرداروں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کا تعلق پنجاب سے تھا، اور ساتھ میں ان غداروں کی بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا جنہوں نے پنجاب پر نہ صرف اب تک قبضہ جمائے رکھا ہے بلکہ انگریزوں کی چاپلوسی کر کے پنجاب کو غداروں کی سرزمین کہلایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پنجاب کی سرزمین پر جتنے جیدار لوگ پیدا ہوئے ان سے کہیں زیادہ غدار پیدا ہوئے ہیں۔ آئے ان کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ذیل میں ایک فہرست ہے، فہرست تو کافی طویل ہے، لیکن میں ان چند ناموں کا ذکر کروں گا جن میں سے اکثریت کو ہمارے ملک کی نام نہاد مطالعہ پاکستان میں فراموش کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک نام آتا ہے بھگت سنگھ، فاطمہ بیگم، پھر رائے احمد خان کھرل، رائے سارنگ کھرل، رائے مراد خان کھرل، لقمان جویا، مہر مراد فتیانہ، مہر بہاول فتیانہ، محمد کاٹھیا اینڈ نتھو کاٹھیا، ولی داد مردانہ، پہلک وٹو، شجاع بھدرو، محکا گہنیوال، جلا ترہانہ اور کالا خان۔ آج میں ان چند ناموں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ بھگت سنگھ، a very prominent figure of Indo-Pak subcontinent، اور فریڈم موومنٹ کے دوران ان کی کاوشوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ موجودہ انڈیا نے تو بھگت سنگھ کے اوپر کئی فلمیں بھی بنائیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ بھگت سنگھ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، کس نظریے سے تعلق رکھتے تھے، جو بات قابل توجہ ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ بھگت سنگھ نے متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش قدمی کی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سکھ، ہندو، مسلم یکجہتی کے لیے کوشش کی۔ ہمارے نام نہاد محب وطن ٹھیکیداروں کو یہ نام بہت برا لگتا ہے، صرف اس لیے کہ بھگت سنگھ واز این ایتھیسٹ، حالانکہ وہ فیصل آباد کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے اور اسی دھرتی کے سپوت تھے۔ جب ہمارے نام نہاد حکمرانوں، قابض ٹھیکیداروں نے ان کو یون نہیں کیا تو آج کل کی نوجوان نسل کو وہ کیا خاک اون کریں گے؟ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ مجھے آج تک ان کے آبائی قصبے میں نہ ان کے نام سے کوئی سڑک بنی دکھائی دی، نہ سرکاری سطح پر ان کو کہیں بھی کسی قسم کی کوئی پذیرائی ملی۔ کوئی تمغہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وجہ ہم سب جانتے ہیں، بہت سمپل ہے۔ بھگت سنگھ نہ تو کوئی جاگیردار تھے، نہ وڈیرے، اور نہ ہی انگریزوں کے پسندیدہ۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ہر اس شخص کو نمایاں اور اونچے عہدے پر دیکھا جس نے یا جس کے بڑے بوڑھوں نے انگریزوں سے وفاداریاں نبھائیں یا پھر اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیا۔ ان کے بعد نام آتا ہے فاطمہ بیگم۔ فاطمہ بیگم لاہور کے شہر میں پیدا ہوئی، مولوی محمود عالم کی صاحبزادی تھی۔ ان کے والد بس نام سے ہی مولوی تھے، انتہائی نفیس انسان اور لبرل سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کو اس دور میں نہ صرف اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا بلکہ خواتین کی حقوق کے لیے بھی میدان عمل میں پیش رکھا، اور فاطمہ بیگم بھی بہت ہی ہونہار تھیں۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں میٹرک کی تعلیم مکمل کر کے سیاسی اور معاشرتی میدان عمل میں قدم رکھ لیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 19 سال کی عمر میں
وہ خواتین کے حقوق کے لیے نشر ہونے والے ایک میگزین شریف بی بی کی ایڈیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ انہوں نے نہ صرف خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا بلکہ سیاسی میدان عمل میں پیش رہی اور 1946 کے الیکشنز میں حصہ لے کر کامیابی بھی حاصل کی، اور فریڈم موومنٹ میں ان کی اس خدمت کو بھی کبھی سراہا تک نہیں کیا۔ وجہ سمپل ہے، فیوڈل بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی تھی، ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگلا نام بہت ہی پرومیننٹ نام، رائے احمد خان کھرل۔ رائے احمد خان کھرل گوگیرا گاؤں موجودہ اوکاڑا میں پیدا ہوئے اور اپنے گرد و نواح میں ایک شہر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ رائے احمد کھرل پنجاب کے ان سپوتوں میں سے تھے جنہوں نے 1857 کی غدر میں برطانوی در اندازی کا جواں مردی سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو ناکوں چنے چبوائے، اور ان کے زندہ رہتے انگریز گوگیرا سے لے کر ملتان تک پرسکون نہیں بیٹھ پاتے تھے۔ البتہ ان کو بھی باقی ایماندار حریت پسندوں کی طرح اپنوں نے ہی دھوکہ مار دیا۔ ملتان کے گیلانی اور قریشی اس میں پیش رہے، ان کے علاوہ میرا غازی خان کے کھوسے اور مزاریوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ رائے احمد خان کھرل کے اپنوں میں ان کے کزن رائے سرفراز کے علاوہ قریبی ساتھی دارا سنگھ اور گلاب سنگھ بیدی تھے، جنہوں نے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ حالت نماز میں گولی بھی ماری اور سر بھی کاٹ کر اس علاقے کے اے سی لارڈ برکلے کو تحفے میں دیا۔ اور جس دن یہ سب وقوع پذیر ہوا، تاریخ میں وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ رائے احمد خان کھرل کا سر گوگیرا پولیس اسٹیشن کے دروازے پر عبرت کے نشان کے طور پر لٹکایا گیا تھا، جس کو بعد میں اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک سپاہی نے امانتاً قبر کے قریب دفنا دیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد جب ان کے پوتے احمد علی خان نے رائے احمد کھرل کے مقبرے کی تزئین و آرائش کرنی شروع کی تو ان کا سر قبر کے قریب سے برآمد ہوا، جس کو احمد علی خان نے میت کے ساتھ دفن کر کے قبر کو صحیح سے بند کیا۔ یہ اور بات ہے کہ رائے احمد کھرل کے دوست مراد فتیانہ نے ان کا بدلہ 2-3 دن بعد ہی لے لیا تھا اور لارڈ برکلے کو اس کے 6 ساتھیوں سمیت مار دیا تھا۔ لیکن رائے احمد کھرل کے مارے جانے سے اس خطے کی جدوجہد آزادی کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس سے نکلنا کبھی ممکن نہ ہو سکا۔ رائے احمد خان کھرل کے ساتھیوں میں رائے سارنگ کھرل، رائے مراد کھرل جو کہ ان کے بھائی تھے، پھر لکمان جویا، مہر مراد فتیانہ جنہوں نے ان کا بدلہ لیا اور لارڈ برکلے کا سر کاٹ کر سارے علاقے میں لہرایا۔ اس کے بعد مہر بہاول فتیانہ ان کے بھائی، پھر محمد کاٹیا اور نتھو کاٹیا، یہ دونوں بھی بھائی تھے، ولی داد مردانہ، باہلک وٹو، شجاع بھدرو، موہکا بہنیوال، جلا ترہانہ، یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے جو ان کے ساتھ ہی شہید ہوئے۔ اس کے بعد نام آتا ہے کالا خان مری۔ حریت پسندی میں بلوچوں کی تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کالا خان مری بھی بلوچ حریت پسندوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک محبت کرنے والے صوفی اور مست انسان تھے، لیکن جب انگریزوں نے بلوچستان پر چڑھائی شروع کی، کالا خان مری نے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور مرتے دم تک ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گرفتار کیے گئے اور بعد میں تختہ دار پر چڑھا دیے گئے۔ کالا خان مری ایک روشن ستارے کی مانند تھے، لیکن ایک عام اور سیدھا سادہ بلوچ ہونے کی پاداش میں ان کو بھی فراموش کر دیا گیا۔